کا ستون کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے، یہ سردی کے زمانے کے کمرے، یہ گرمی کے زمانے کے کمرے، اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھودتے تھے. آپ اندازہ لگائیے جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کتنی طاقت ہوگی. پتھر پر فائٹ مار دے نا بزرگوں، بھوکا مار دے، گھوسا مار دے، پتھر مٹی بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسی زبردست قوت. آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ بزرگوں دیوار تو کیا ٹوٹے گی، اس کا ہاتھ فریکچر ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے. لیکن وہ ایسی بھاری بھرکم قوم تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، بھوکا بن جاتا. ایسی زبردست قوم. چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندھے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا، ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت ہے، 200 سال 100 سال پرانا، جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھا ہو، پکڑ رکھا ہو. یہ یوں ہاتھ ڈال کر، یہ ہاتھ کی کونی ہے نا بزرگ، اس سے ذرا سا جھٹکا دے دیتے، جڑ سمیت وہ درخت اکھڑ جاتا اور اس کو کنارے لگا دیا کرتے. 30 40 فٹ تو ان کے قد تھے بزرگ. ہاں، بھاری بھرکم. اور قوت و طاقت کی وہ مالک. لیکن زندگیوں میں اطاعت نہیں تھی، اللہ کا دین نہیں تھا بزرگوں. اللہ نے بتلانے والے بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، جاؤ. ہاں، چیزیں بعض مرتبہ انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے. پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کا مال بولتا، یہ نہیں بولتا اس کا عہدہ بولتا، یہ نہیں بولتا اس کی کرسی بولتی. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بزرگوں. اس کی قوت، اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا اور یہ بڑا بول گئے، من اشد منا قوہ، ہماری جیسی قوت کسی کے پاس نہیں. ہم تو پتھر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اور بزرگوں، آدمی بے شک بڑا نوالا کھا لے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتے بندے، بڑائی یہ تو میری ذات کے لیے مخصوص ہے، الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے. اور تو یہ یاد رکھ، اگر تو اس میں ہاتھ پیر مارے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. یہ قوم بڑا بول گئی. اللہ نے سمجھانے والے بھیجے. انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ڈراتے ہو، ہم نے تو ایسے محلات تعمیر کر رکھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے، آندھی آوے، سیلاب آئے، طوفان آئے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. پہاڑوں کو کون اکھیڑ سکتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے؟ ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو؟ اور وہ اللہ ہے بزرگوں. ہر خیر کے اندر سے شر کو نکالنے والی ذات اللہ کی، اور ہر شر سے خیر کو نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے بزرگوں، بنانے بگاڑنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی. سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. اب انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا، ان کو اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کی پہچان کرانا، ان کو اللہ سے جوڑنا. نبیوں کے آنے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بیعت تھی. وقت کے نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ اللہ ہے بزرگوں. اب جو پکڑ آئی ہے نا، نافرمانی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، بے دینی کی بنا پر، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے پکڑ کے لیے ہاتھ بڑھایا. اور یاد رکھنا بزرگوں، اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا. اللہ کی یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے. یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، جب وہ چھڑکنے لگتا ہے نا بزرگوں، اب بالکل آخر اللہ تعالیٰ ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑھاتا ہے. اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور تعلق اور لگاؤ ہے بزرگوں. ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان. اس کو تو بڑی محبت ہے، اپنے بندے سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا عشق، بڑا تعلق ہے. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا بزرگوں. اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام کی. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ إِسْرَارًا. عجیب انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بلا رہا، لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں، تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں، تیری بڑائی ان کو سمجھاتا ہوں، اے اللہ یہ تو میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے. اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں،
اے اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، یہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے۔ 950 سال تک سمجھائے، کوئی معمولی ڈھیلے بزرگوں 950 سال، لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، جمی رہی۔ اب جب دیکھا حضرت علیہ السلام نے کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں، ہاتھ اٹھا کر بددعا کی قوم کے حق میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر۔ نبی کی دعا تھی بزرگوں، اور اس سے پہلے کی محنت، اس کے پہلے کی دعوت، اس کے پہلے کی قربانی۔ جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا، اس کی قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اس کی سنی جائے گی۔ ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت ہے، اور اللہ کا ضابطہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وعدہ ہے اللہ کا۔ ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے ہیں۔ اب نبی کی بددعا تھی، کیسے ضائع جاتی؟ اللہ نے قوم کی گرفت کی، قوم کی پکڑ کی، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو تیار کر لے لو، ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو، اور طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا دینا۔ جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے، لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئیں گے کشتی میں۔ یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگلنا شروع کیا۔ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں دنیا کی سب سے ہائیسٹ چوٹی ہو نا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا، ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب تھا۔ اور جتنے ماننے والے تھے حضرت علیہ السلام کے، حضرت نے پہلے ان کو سوار کر لیا۔ اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی، وہ کشتی تو بچ گئی جو اس میں سوار ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا۔ اللہ کی قسم بزرگ کو اللہ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا، یہ نبی کا باپ ہے، یہ نبی کا چچا ہے، یہ نبی کی گھر والی ہے، نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے یہاں تو بندے کے اعمال دیکھے جاتے، بندے کے عقائد دیکھے جاتے۔ حضرت علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت اس کو بچا نہیں سکتے۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے بزرگوں، پتری جو شفقت ہوتی ہے نا وہ جوش مارنے لگی۔ حضرت علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو حکم تھا، تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تو میرے اہل کو بچا دے گا، اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے۔ انہ من اہلک، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں کا نہیں ہے، تمہارے عقائد اور ہے، تمہارے اعمال اور ہے، تمہاری فکریں اور ہے، اس کے عقائد اور ہے، اس کے عمل اور ہے، اس کا فکر اور ہے۔ حضرت وہ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا، پھر اوپر کو آیا، پھر ڈوبا، لیکن علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ بیوی نافرمان تھی، وہ بھی ڈوبی، اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر 950 سال کی ڈھیل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سنا دیا۔ حضرت علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی پر لگی، اللہ نے قوم کی حفاظت کر لی، جو ماننے والے تھے اطاعت گزار۔ 40 50 60 70 100 روایتوں پہ آتا ہے، اللہ کا عذاب ٹلا، زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو لیا، آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا۔ اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح مٹی کے برتن تیار کرو، کہنا مجھے تو کہاں تمہیں تیار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسی مٹی جس سے برتن بنائے جاتے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کو جمع کیا، اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور رات دن کی محنت کر کے مٹی کے برتنوں کے ڈھیر لگا دیے، چھوٹے بڑے برتن۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے نوح برتن تیار کیا ہے؟ اللہ بالکل تیار ہے۔ کہا اے نوح اب ان برتنوں کو تم توڑنا شروع کر دو۔ کہنا توڑو؟ کہاں توڑو، ہمارا حکم ہے، توڑو ان برتنوں کو۔ حضرت علیہ السلام نے 2 4 برتن کیا توڑے، رونا شروع کر دیا۔ اب برتن توڑے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ اللہ باوجود جاننے کے دریافت کرتے اے نوح کیوں رو رہے، کیا بات ہے رونے کی؟ کہنا بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برتن وجود میں آئے تھے، بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا، اس مٹی کو، اس کو اپنے ہاتھوں سے رات دن کی محنت کر کے گوندا، اور بڑی محنت کے بعد یہ برتن تیار ہوئے تھے۔ اے اللہ ان برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے، محنت لگی نا اس پر، رونا آ رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ضائع جا رہے ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نوح ارے
تمہیں ان مٹی کے برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے، اے نو تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بددعا کی بنا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، کہ ہمارے بندوں کی تباہی اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا؟ اللہ تو وہ قدردان ہے بزرگ، ضابطہ ہے اللہ کا۔ اللہ فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی، 950 سال کی ڈھیل دی۔ یہ قوم عاد کو اللہ نے ڈھیل دی، جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بنانے والے تھے۔ یہ پکڑ کیسی آئی کہ بہت بھاری بھرکم قوم ہے، اس لیے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی مانند لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر دو پہاڑوں کے در کو میں بڑھائی جائے۔ فرشتے خود فرماتے ہیں ہمارے کنٹرول کی نہیں تھی، اب جب ہوا چلیے نا یہ بھاری بھرکم پر جاتے تھے اور آپس میں اتنی زور میں یہ ٹکراتے تھے، ان کے بھیجے الگ، ان کے ہاتھ الگ، ان کی آنکھیں الگ، ان کے پیر الگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کب ہوا بزرگوں؟ جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ قومیں جن کو کھیتی باڑی کے اندر، باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا، قوم سبا بزرگوں ایکڑوں کی کھیتیوں کے مالک، ہزار کلومیٹر تک کا چلے جائے آپ، ان کے باغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نے ایسے بہترین کو باغات عطا کیے تھے قوم سبا کو۔ خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر کوئی اللہ کا بندہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے، اس اللہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کی، اس کو جمع کرنے کی، اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے، اور دیکھتے دیکھتے ان کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ آدمی داخل ہو جائے نا ان کے کھیتوں میں، یہ قوم سبا کے باغات میں، بزرگوں سورج نظر نہیں آتا تھا، آسمان نظر نہیں آتا تھا، سورج کی کوئی کرن اندر نہیں داخل ہو سکتی، ایسے گھنے باغات میں۔ اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا میں دائیں بائیں جنت دے رکھی، جنت آنے یمین و شمال، دنیا کے اندر جنت، بہترین جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمے، کہ آدمی ذرہ برابر کی تھکان محسوس نہیں کرتا تھا، حالانکہ میلوں کا سفر کر گئے اللہ کا بندہ، جہاں تھکان محسوس ہوتی پھل کھا لیتے تازے درخت کے، اور بزرگوں چشموں کا ٹھنڈا پانی پی لیتے، ان کی ساری تھکان دور ہو جاتی۔ یہ نعمت تھی، اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرتے اور نعمت کے دینے والے کو پہچانتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرما برداری کرتے۔ یہ بھی بڑا بول گئے کہ جب سمجھانے والے آئے، بتلانے والے، تو کہا اگر 10-20 سال آسمان سے پانی نہ بھی برسے ہمارے ان کھیتوں کا کوئی کیا اجاڑ سکتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دھرم تیار کر رکھے، ایسے ڈیم بنا رکھے، ہم جانتے ہیں کس وقت کھیت کے کس حصے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا پانی سپلائی کیا جاتا ہے، کہ 10-20 سال پانی، آسمان پانی نہ بھی برسائے تب بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ان کا بڑا بول تھا۔ اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جس قوم کو اپنی زندگی کا بننا باغات کے اندر نظر آ رہا تھا بزرگوں، اللہ نے اسی باغات کی فراوانی میں ان کی زندگیوں کو اجاڑ کر بتلایا۔ اللہ نے ایک چوہے کو ان کے دھرن پر، ڈیم پر مسلط کر دیا، اور اس نے اس کو ایسا کھریدا ہے، اور وہ جو پھٹائے نا بزرگوں، ایسا تیتر بیتر ہوا ان کا وہ 1000 کلومیٹر کا باغ بزرگوں، کہ قوم سبا تک تیتر بیتر ہو گئی۔ اور اس زمین کا اس وقت میں یہ حال ہے، کوئی چیز اس کے اندر کتنی بہترین لائن کی اگنے کے لیے اگنے ڈال دی جائے، سوائے چند کانٹے دار کڑوی بیڑیوں کے درخت کے علاوہ دوسری کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی۔ آج تک اس جگہ کا یہ حال ہے۔ یمن میں ہے وہ علاقہ، معرب کے نام سے جانا جاتا ہے، سنا میں آج تک اللہ بتلا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بزرگوں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دی۔ آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے، اس لیے آپ دیکھو ایک دکان والا 2 دکان بنانے کی چکر میں، 2 دکان والا 4 دکان بنانے کی چکر میں، چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں، اللہ نے قوم شعیب کو تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ان کے حوالے کر دی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی میں آتا تھا، لیکن اس قوم نے گڑبڑ شروع کر دی، نافرمانی کی۔ اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریدنے کا موقع ہے تو پورا مال گن کر لینا، مال کے اندر عیب نکالنا کہ بھائی صاحب آپ اس کوالٹی کا مال لے کر آئے، اب تو مارکیٹ میں اس کا چلن ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی نہیں، چلو ٹھیک ہے آپ لے کر آئے تو میں اتنا دام دے دیتا ہوں، اور یہ یاد رکھو یہ دام آپ کو مارکیٹ میں دوسرا کوئی نہیں دے گا۔ دل اس کا کہہ رہا ہے 2 پیسے کمانے کی چیزیں، اور بیپاری کو کیا کہہ رہا ہے، مال لانے والے کو، کہ اس کے اندر تو نقصان ہی نقصان ہے، اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا۔ ہاں کہ مال کے لینے کا وقت ہے، پورا مال بزرگوں
وہ وزن کر کے لینا, اس میں عیب نکالنا, اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا. ایک نمبر کوالٹی ہے صاحب, پورے مارکیٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا, اس ریٹ میں کوئی دے دے تو میں تو آپ کو مفت دے دوں گا, اور پھر اس میں ڈنڈی مار کر دینا. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ ان کا دماغ خراب ہوا, ذرا سا ان کو مال کیا دیا, اس کے بڑھانے کے چکر میں یہ جھوٹ بولے, ڈنڈی مارے, دھوکے سے کام کرے, ملاوٹ کر رہا ہے. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. لیکن حق جو ہے نا بزرگوں کڑوا ہوتا ہے, آدمی کو جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے. سچی بات, نبی کی یہ بات امت نے ہضم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے بزرگوں, جن مارکیٹ کے اندر ان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا, اللہ نے اس مارکیٹ سے ان کو اجاڑ کر بتلایا, زندگیوں کو کھپا برباد کر کے بتلایا. تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے. اس کی یہ گزارنے کے لیے نہیں آیا, یہ تو بنانے کے لیے آیا ہے. اور آخرت مال کے راستے سے, چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی. ارے بزرگوں, اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا, مال و متاع میں ہوتا, اور بزرگوں دنیا کے اسباب میں ہوتا, اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا, مال دے کر بھیجتا, چیزیں دے کر بھیجتا. آپ بتاؤ ایمانداری سے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتی؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا ہے. اللہ خود فرما رہے, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, ہماری عزت کی قسم, ہماری بڑائی کی قسم, نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دریا ہوتے, نہ یہ سمندر ہوتا, نہ یہ چاند ہوتے, نہ یہ ستارے ہوتے, نہ یہ سورج ہوتا. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا. بزرگوں, جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا, تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنا ہوئی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا, اپنے نبی کو ہدیہ کرتا, اپنے نبی کو گفٹ کرتا. جب کائنات کا نظام بنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا. اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی مبارک سیرت کیا کہتی ہے, آپ کی زندگی کیا کہتی ہے. بزرگوں, یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ, تاجدار مدینہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے, امت کی ماں ہے, ہم سب کی ماں ہے. بزرگوں قسم کھا کر فرماتی ہے, 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا. 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا. گھر کے چولہے کب بجھتے بزرگوں, کب ٹھنڈے ہوتے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے, تو وہ کائے کے لیے چولہا سلگائے گا. فرماتی ہے 2-3 مہینے گزر جاتے تھے, چولہا نہیں سلگتا تھا گھر کے اندر. فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے, اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے, نگاہوں کے سامنے گزر گئی. فرماتی اللہ کی قسم, ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. فرماتی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا, اور دن میں کھا لیا ہے تو فرماتی ہے رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی. کیوں بزرگوں, ابھائی ممرا والو, یہ اللہ نے جو ایک بارش کا پیٹ بنایا انسان کا, بزرگوں اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی. بتاؤ بزرگوں, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخوان اپنے نبی کے لیے دنیا میں بھیجتا. یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی طے کر کے صندوق میں, اٹیچی میں, الماری میں رکھا ہی نہیں. فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. اس اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 6 جوڑے ہو کپڑوں کے. مائی صدیقہ فرماتی حضور کے پاس 1 جوڑا تھا جو استعمال میں آتا, جس کو آپ استعمال فرماتے. اور وہ فرماتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا, پھر اسی کو دھویا جاتا, پھر اسی کو سکھایا جاتا, اور اسی 1 جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. مائی صدیقہ فرماتی ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی, کپڑے گیلے رہ گئے اور نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ کی مسجد کے مؤذن ہیں, در مبارک پر تشریف فرماؤ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار ہے, جماعت تیار ہے. مائی صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 بھیگے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز ادا فرماتے. فرماتی کبھی ہم نے حضور کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں طے کر کے صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. کیوں بزرگوں,
یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی؟ اللہ کی قسم اللہ اپنے نبی کے لیے جنت کا جوڑا دنیا میں پہنواتا۔ یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا؟ فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، اور فرماتی وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، ماں صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی۔ مکان کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتلاتی، کتنے اسکوائر فٹ کا، کتنے گنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا۔ فرماتی میں رات سوئی ہوا کرتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تہجد کا ارادہ ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی رات کے گزرنے پر نماز کی نیت بن جاتی، ماں صدیقہ فرماتی ہے میں تو سوئی ہوا کرتی تھی اپنے دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کے حبیب کے سامنے، اور آپ کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہوتی۔ آپ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نا۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر سوجن رہتی تھی، ورم رہتا تھا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ ماں صدیقہ فرماتی میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اپنے کو اتنا تھکاتے ہو کہ عائشہ میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ کی تو یہ عادت شریفہ تھی، آپ کی لمبی لمبی نمازیں ہوتی، اور ماں صدیقہ فرماتی میں اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے سوئی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر آپ سجدے میں جانا چاہتے، ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتے، ہاتھ سے گویا کہ اشارہ ہوتا تھا۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی، اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے کو نکلتی تھی، سامنے کو بچتی تھی، اس خالی جگہ میں کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے بزرگ۔ اور پھر یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے آل اولاد کا کیا بزرگوں، آپ کیا دے کر گئے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، کیا کیا آپ نے، کیا چھوڑا آپ نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی، جس سے بڑی محبت بڑی عقیدت حضور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت فاطمہ پر نگاہ پڑ جاتی تو اس کو دیکھ کر فرماتے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ فاطمہ، یہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ بڑی محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی، پکارا اپنی بیٹی کو نام لے کر، بیٹی جی، اپنے ابا کی آواز پہچان لی، یہ تو میرے ابا ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے۔ کوئی نہیں، اکیلی گھر میں تنہا آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئے، چلے آئیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی بھائی درود شریف پڑھتے رہے، اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ ایک مہمان کو میں ساتھ لایا ہوں، میرے ساتھ آئے اور وہ بھی اندر آنا چاہتے تمہارے مکان میں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے؟ بزرگوں اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابا جان کو کہ ابا جان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن جن مہمان کو آپ ساتھ لے کر آئے، جو مہمان آپ کے ساتھ آئے ہیں جو اندر آنا چاہتے، ابا جان ان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ابا جان کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ اور چادر نہیں ہے کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا زہر و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا، اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا ہے۔ یہ زندگی ہے بزرگوں۔ ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک بڑا سخت کٹنگ دن ہم پر آیا، اور وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں، آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے اور آپ میرے حجرے میں، اور ماں صدیقہ فرماتی ہے میرے حجرے کا یہ حال ہے، میرے گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے،
لوگ آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے، اللہ کے حبیب کی بیمار پرسی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری ہو رہی ہے، اور گھر میں ہجوم ہے، اور فرماتی ہے میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، چہرے سے چہرے کا پہچاننا مشکل، کون آیا، کس نے ملاقات کی، کون گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بھائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی اس چار دیواری کے اندر کوئی پردے چراغ کی روشنی کا انتظام ہو جائے، تاکہ آنے والا مجمع کم از کم اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے حبیب کی زیارت چراغ کی روشنی میں کر لے، پتہ تو چلے کون آیا اور کس سے ملاقات کی اور کون گیا۔ تو میرے دل میں فرماتی بات آئی کہ چراغ تو جل جائے گھر کے اندر، لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں پڑا کرتا تھا، تو چراغ کے جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آتا؟ فرماتی میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو تلاش کیا، ٹٹولا، تو ایک اوندھا پڑا ہوا کسی زمانے کا چراغ مٹی کا وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا، اپنے دوپٹے سے صاف کیا، اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار کے لیے، لیکن گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ فرماتی اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، یہ زندگی ہے۔ اور پھر اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا دنیا کو، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ ہاں حضور کو آفر آئی، آفر کون سی نبوت چاہیے؟ وی آئی پی نبوت، ٹھاٹ باٹ والی نبوت، بادشاہت والی نبوت؟ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کون سی چاہیے؟ بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف اور پریشانی والی، کون سی نبوت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کی دے، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے پروردگار، میں تیری اس نعمت کو کھا کر تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور اے اللہ جب مجھ پر تنگی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، بھوک آئے، فاقہ آئے، تو میں صبر کے ذریعے سے تجھ کو یاد کروں، تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ یہ کیا تھا بزرگوں؟ اللہ کی قسم اصل میں امت کی تعلیم اور تربیت مقصود تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جاننے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھنے والی یہ امت میری کئی دنیا کے چکر میں پڑ کر، مال کے کمانے میں لگ کر، یہ مکان کے بہتر بنانے میں پڑ کر، ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، اپنے تن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑ کر، یہ اپنی دنیا کی خواہشات میں لگ کر کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دیں۔ اس لیے کہ بزرگوں اصل مسئلہ یہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے۔ آپ نکاح دانوں یہ کوثر اور بمراہ میں کتنے اللہ کے بندے جن کا کوئی گھر نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزری ہے، لوگ فٹ پاتھ پر رہ کر زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کتنے اللہ کے بندے ایسے ملے گے بزرگوں جن کے پاس 2 وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں، زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزر رہی ہے۔ بزرگوں اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے، مسئلہ دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے، وہ قبر کا مسئلہ ہے، وہ نجات کا مسئلہ ہے۔ میرے کو آپ کو کیا پتا آدمی کس حال میں مرے گا، ایمان کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے یا بے ایمانی کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا جائے گا۔ ارے بزرگوں تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گا دم چھوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا مدار تو خاتمے پر انما الاعمال بالخواتیم، یہ ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار، زندگی بنا کر گیا اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بے ایمانی کی موت مرائے، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے۔ ہم کو تم کو کیا پتا، اور مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہ نہیں بزرگوں آدمی کی موت آ گئی، اس کا میٹر کلوز ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی، اللہ کی قسم میٹر کلوز نہیں ہوا، میٹر سٹارٹ ہوا یہاں سے۔ کیا معمولی منزل ہے بزرگوں، معمولی چیزیں؟ موت کا مسئلہ آدمی کا، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں بزرگوں موت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے، ابھی تو پورے بدن سے جان نکالنی باقی ہے، آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نہیں پہچانتا یہ میری گھر والی کھڑی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، یہ میرے بچے، کسی کو نہیں پہچانتا، صرف چھونے پر یہ حال بنتا ہے۔ اندازہ لگائے بزرگوں پورے بدن سے جب جان نکالی جائے گی آدمی کا کیا بنے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے والنازعات غرقا،
قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر نکالتی ہے. ہم کو تم کو کیا پتا کس حال میں کس کی جان نکالی جائے گی. مستقل گھاٹیاں ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ موت آ گئی اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، بلکہ فوراً سامنے قبر کی منزل ہے. ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں، جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.